اب تمام عالم اسلام کی خدمت میں عرض ہے کہ ماہ مبارک رمضان، اس کے لفظی معنی کیا؟ ماہ مبارک رمضان، تو اس کے لفظی معنی کی بحث الگ الگ ہے۔ بہت آسان الفاظ میں یہ نکلا ہے رمضان سے۔ رمضان کہتے ہیں شدید ترین گرمی میں ریت ایسی ہو جائے جو جلا دے، اس جلانے کی صلاحیت کو شدت آتش کو، جلانے کی شدت کو، شدت حر کو کہتے تھے رمض۔ اور 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہے جو گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، یا مہینہ جلا دیتا ہے یا علی کی محبت جلا دیتا ہے۔ حدیث پیغمبر حب علی حسنہ، علی کی محبت ایسی نیکی ہے جو تاکل الذنوب، گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ صلاحیت دو میں ہے، یا خدا کے مہینے میں یا خدا کے ولی کی محبت میں۔ آسان سی مثال۔ تو رمضان کا لفظی ترجمہ ہے سخت ترین گرمی۔ لوگ کہتے ہیں چونکہ پہلا رمضان جو ہے وہ گرمی میں آیا تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ دنیا کے تمام علاقوں میں موسم ایک ہوتا ہے؟ مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے، کیا کروں ویزا نہیں ملتا، ورنہ تو ماہ رمضان گزارے آسٹریلیا میں۔ اب تو ڈر لگتا ہے بولتے ہوئے کہیں خط نہ آ جائے کسی ملک کی طرف۔ اللہ اکبر۔ تو اچھے علاقوں میں جا کے دیکھیے تو موسم ٹھنڈا ہے۔ تو پورے سال بھر بعض علاقے ایسے جہاں برف ہی رہتی ہے، کچھ علاقے ایسے جہاں گرمی بہت نہ ہونے کے برابر پڑتی ہے۔ تو پھر لفظ رمضان جو ہے وہ صرف عرب کے لیے ہوا، عجم کے لیے کہاں ہوا؟ تو بات سمجھنے کی۔ پھر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے مولا سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا کہ جس کے نام کو بغیر احترام کے لینا گناہ ہے۔ یہ مت کہا کرو کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا۔ جتنے جعفری بیٹھے سب سن لیں، اوروں کی بات نہیں ہو رہی، جتنے جعفری بیٹھے ہیں نا وہ سن لیں۔ ان کے امام نے فرمایا ہے کہ مت کہو رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا۔ ماہ رمضان کا نام خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو میں سمجھا کہ 12 مہینوں میں 11 مہینوں کے نام الگ الگ، ماہ رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا علی خدا کے ناموں میں سے نام ہے، یا ماہ رمضان خدا کے ناموں میں سے نام۔ ماہ رمضان کہ جب بھی کہو احترام سے کہو ماہ رمضان۔ پوچھا گیا مولا اگر کہہ دیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر کہو گے تو کفارہ واجب ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہے، فقہی مسئلہ نہیں ہے، تو شاید ہماری جان چھوٹ جائے واجب کے لفظ سے، لیکن پھر بھی مستحب تو رہے کفارہ دینا۔ اگر تم نے کہا رمضان آیا رمضان چلا گیا، تم پر کفارہ ہو گیا، کفارہ قسم، 3 روزے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اس کے نام میں اتنا جلال، اس کے وجود میں کتنا کمال ہوگا، اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے۔ آئیے استقبال کی کامل ترین روایت امام رضا علیہ السلام اور غالباً کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس سے استقبال میں اس روایت کو کچھ حصہ پیش کروں۔ تمام اہل علم حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ بڑی کتب میں تو موجود ہے روایت، لیکن اگر چاہیں تو مفاتیح سے بھی پڑھ سکتے۔ یہ کہاں ملے گی آپ کو؟ ماہ شعبان کے آخر میں، ماہ شعبان کی رخصت ہو اور ماہ مبارکہ رمضان کی آمد ہو، ایک کا وداع ایک کا استقبال۔ کیسے کرنا ہے کہ ماہ مبارک شعبان کا وداع کرو ان الفاظ میں۔ ہم سب کے سب اس وقت ماہ شعبان کے وداع کے ماحول میں رخصت کر رہے ہیں۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ۔ اور اگر یہ عربی یاد نہ ہو تو خدا کو اردو آتی ہے، ترجمہ پڑھ لیجیے۔ اے اللہ میاں، اردو پڑھ رہا ہوں نا میں، اے اللہ میاں اگر آپ نے مجھے شعبان کے گزرے ہوئے دنوں میں نہیں بخشا تو جو باقی شعبان کے دن رہ گئے اس میں بخش دیجیے۔
بات واضح ہو گئی. بس استقبال کے حوالے سے خواجہ ابا صالح حربی، آپ کا نام عبدالسلام ہے، بہت ہی مولا کے چاہنے والوں میں شامل، اور امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. ماہ شعبان کا آخری جمعۃ المبارک، اور آخری جمعۃ المبارک میں امام نے خواجہ ابا صالح سے ارشاد فرمایا، جانتے ہو ابا صالح یہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان. شعبان کا بڑا حصہ گزر گیا، شعبان کا تھوڑا حصہ باقی رہ گیا. تمہیں چاہیے شعبان کو رخصت کرو. ان الفاظ، تمہیں چاہیے ماہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو. نمبر 1 اپنے الفاظ، ترتیب روایت کے لیے پڑھو، آپ کے لحاظ سے اپنے لحاظ سے پڑھو. جو گناہ انجام دیتے رہے تھے پچھلے 11 مہینوں، اس سے کوشش کرو کہ اب چھوڑو. بات واضح ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ ماہ مبارک رمضان آئے اور اس کے بعد گناہ چھوڑو. استقبال کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ تم جو گناہ انجام دے رہے تھے پچھلے مہینوں میں، اسے اب چھوڑ دو. اور نمبر 2 آپ فرماتے ہیں اگر کسی کا حق تمہاری گردن میں رہ گیا ہو تو اسے ادا کر دو. اور جہاں تک آواز پہنچے میراث دبانے والے سن لیں. استقبال خالی روزوں کے رکھنے کا نام نہیں ہے، بھائیوں کی بہنوں کی میراث کو ان تک پہنچانے کا نام بھی ہے. استقبال خالی روزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی غیبت کی عادت کو، گناہ کی خصلت کو چھوڑنے کا نام بھی. امام فرماتے پھر آپ فرماتے ہیں کثرت تلاوت قرآن، کثرت ذکر خدا اور کثرت دعا. تو ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے قرآن پڑھنا شروع کریں. ہمارے یہاں مشکل کیا ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں جب چاند دکھائی دے گا، پہلی تاریخ ہوگی تو پہلا پارہ پڑھیں گے. کیا ہوگا 30ویں پارے کا؟ اگر چاند 29 کا ہو گیا سلوات پڑھے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن پاروں میں نازل نہیں ہوا ہے. قرآن صورتوں کی شکل میں اور آیتوں کی شکل میں نازل ہوا. تو پاروں پہ مت جائیے، آپ تو سورے والے ہیں، آپ تو آیتوں والے ہیں. آپ کو چاہیے آیت با آیت پڑھیں یا سورہ کامل پڑھیں، مگر جتنا پڑھیں سمجھ کے پڑھیں. اور خدا خود کہتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی جو یاد دہانی حاصل کر. قرآن خود کہتے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس جتنا آپ کو میسر ہو اتنا قرآن پڑھ لو. وہ کب کہتا ہے پورا قرآن پڑھو؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مجھے قرآن ختم کرنا ہے تو نکال دیجیے گا. قرآن ختم نہیں کرنا، قرآن کو سمجھنا ہے. جتنا پڑھیں. چلیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، قرآن کا ایک حرف بھی قرآن ہے. قربان جائیے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں اگر ایک آیت پڑھو گے تو پورے تلاوت قرآن کا ثواب ملے گا. اب تو خیال کرو پاروں میں نہ الجھ جانا، ایک ایک آیت کو مکمل پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا. پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ماہ مبارک کی برکت سے ملے گا. اگر امام فرماتے ہیں استقبال ماہ رمضان کرو تلاوت قرآن سے. چلیے مثال آسان کرتا ہوں، مدرسے کی مثال. جب استاد کلاس میں آتے تھے تو استاد کے آنے سے پہلے کتابیں بند ہوتی تھیں، آپس میں گپیں لڑاتے تھے ہم بیٹھ کر. جیسے استاد کے آنے کا وقت ہوا، ان کے کھڑاؤں کی آواز کھٹ کھٹ آنا شروع ہوئی، یا چھڑی ہاتھ میں وہ زور زور سے مار کے چلتے تھے، ان کی آواز آئی. جلدی سے ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. پتہ چلا کسی کے استقبال کے لیے قرآن شروع کر دیا جاتا ہے. اگر استاد قرآن کا ہو تو اس کی آمد پر قرآن کلاس میں قرآن کھول دیے جاتے ہیں. تو اگر مہینہ قرآن کا ہو تو اس کی آمد سے پہلے قرآن کھول دیا جاتا ہے. استقبال کریے تلاوت قرآن سے. اچھا یہ بات مکمل کرتے بس بات سمیٹ لیتا ہے. خدا نے بڑا لطف و کرم کیا کہ آل محمد کا در نصیب کر دیا. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے کھڑے ہوں بیسن خریدنے کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے کالے چنے تلاش کر رہے. ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم حلوائی کی دکان پہ کھڑے ہوئے پھینی اور کھجلا تلاش کر رہے ہیں. کہاں کھجلے ملے، کہاں پھینی ملے. بس بات سمیٹ رہا ہوں. سحری اور افطار، سحر اور افطار یہ دونوں خاص موقع. سحر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، رات بھر کھائیے، البتہ آخری وقت بیان ہوا
پہلا وقت بیان نہیں ہوا. سحری رات کے 3 بجے کریں گے, اٹھ کر رات کے 2 بجے کریں گے. سحری کی ابتدا کا وقت کوئی نہیں, انتہائی سحر کا وقت, اور افطار کا ابتدا کا وقت انتہا کا وقت نہیں ہے. اور کیجیے گا, خدا نے بڑا نظام بنایا کہ رات بھر کھاؤ, کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم پر سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت میں الگ نمایاں ہو جائے. وہ تم سمجھ نہیں پاتے کہ سیاہ دھاگا کیا ہے اور سفید دھاگا کیا ہے. ہم تو گھڑی دیکھتے ہیں. اور بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں بات سمیٹ لوں. اگر آپ ماہ شعبان میں, ماہ رجب میں یا ماہ شوال روزے رکھتے ہیں تو سحری کھانا سنت نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. عجیب بات ہے, کھا لیجئے, کھانا منع نہیں ہے, تاکید نہیں ہے, لیکن شاید اس لیے کہ روزے مستحب ہے. لیکن تاکید سنت کیا ہے, ماہ رمضان میں آپ نے سحری کھانی واللہ ایک لقمہ ہی کیوں نہ کھائے. اس کا مطلب پیغمبر چاہتے ہیں کہ انسان ماہ مبارک رمضان میں سحر کے وقت میں اٹھ جائے, واللہ ایک کھجور کھانے ہی اٹھے گا, سحر کا وقت ہوگا, شاید استغفار کرنے اٹھے گا, سحر کا وقت ہوگا, شاید نماز شب بھی پڑھے. بڑا اچھا موقع. اب رہا مسئلہ وہ نقشہ سحر و افطار کا, اور اسی پہ بات تمام کر دوں گا. بہت سارے اداروں نے, بہت سارے علماء نے اداروں کے زیر انتظام یہ اپنے طور پر نقشہ سحر و افطار جاری کیے, مثال کرتے. اور ہو سکتا ہے کہیں آپ کو فرق نہیں ملتا, 1 منٹ کا یا 2 منٹ کا یا آدھے منٹ کا. گھبرائیے نہیں. پہلی بات تو یاد رکھیں, سحر کے ختم ہونے کا وقت کیا ہے؟ صبح کی اذان کے شروع ہونے کا وقت. اذان نہیں, صبح کی نماز کے شروع ہونے کا وقت. اول فجر, اول فجر ہے وقت انتہائی سحر. لیکن چونکہ انسان اگر اذان یعنی فجر کے اول وقت تک کھاتا رہے, مشکل یہ میری زبان الجھ رہی ہے. کیوں کہ ہم وقت کو نہیں پہچانتے, اذان کو سنتے ہیں خالی. اگر مؤذن کی گھڑی خراب ہو گئی, آپ کا روزہ کون بچائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد والے. واضح ہو رہی ہے. تو مؤذن کی اذان پہ مت جائیے. مسجد شاہ کربلا سے اذان کب ہوگی, مسجد القاظمین سے اذان کب ہوگی, مسجد جعفریہ گلبہار سے اذان کب ہوگی, مسجد اثنا عشری سے اذان کب ہوگی, اس کے چکر میں نہ رہیے. آپ وقت پہچانیے. امام وقت کے ماننے والے وقت نہیں پہچانتے, وقت پہچانیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے نماز فجر آپ چاہے کسی وقت بھی پڑھیں, یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اول وقت فجر کیا ہوتا ہے. گھڑی کے لحاظ سے ہی معلوم ہو. مثلا 5:10 پہ وقت ہوگا, 5:12 پہ وقت ہوگا, تو 5:10 پہ ہم فرض کرتے ہیں اگر صبح جو آنے والی ہے اس کا وقت فجر ہے. یہ ہے انتہائی سحر. اب اگر کوئی 5:10 تک کھانا کھاتا رہا, یا کھانا تو روک دیا لیکن منہ میں کچھ ذرات رہے, اور 5-10 سے 1 سیکنڈ, 1 ملی مائکرو سیکنڈ ٹائم آگے بڑھا, اور چاول کا یا پھینی کا کوئی ذرہ حلق سے گیا تو روزہ گیا. اس سے بچانے کے لیے علماء نے کہا کہ کم از کم 10 منٹ پہلے ہمیں چاہیے کہ سحر کا کھانا پینا روک دیا گیا. اس 10 منٹ پہلے میں اذان مت دینا. 5 بجے اذان نہیں چلے گی. اذان انتہائی سحر نہیں ہے, اذان ابتدائی فجر ہے. انتہائی سحر کیا ہے؟ آپ کی اپنی ذمہ داری, ورنہ دعائے سحر, ورنہ یہ اناؤنسمنٹ کہ مومنین مومنات اپنا سحر روک دیجئے, وقت ختم ہو گیا, یہ اعلان کافی ہے. اذان مت دیجئے. اذان دیں گے اور کسی نے نماز پڑھ لی تو روزہ تو شاید بچ گیا, اذان کی وجہ سے نماز چلی گئی, اور جس کی نماز نہ بچے اس کا روزہ کیا بچے گا؟
اور یہ میں نہیں کہتا، ہی پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر نماز قبول ہو گئی، سارے اعمال قبول ہو جائیں، تو 5:10 پر اگر اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، تو اس سے اتنی دیر پہلے 10 منٹ لازم نہیں ہے، 9 منٹ، 8 منٹ، 7 منٹ، 6 منٹ، 5 منٹ، یہ گریس ٹائم ہے۔ اس ٹائم کو یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے کہ صبح کی نماز کے وقت سے 10 منٹ پہلے مجھے ایک تو اس لیے روک دیا کہ جب وقت داخل ہو تو میں کھانا کھانے والوں میں شامل نہ کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر تو مستحب رکھا خلال کرنا، مسواک کرنا۔ سارے سال مسواک آپ کرتے ہو، آپ کا مسئلہ، آپ برش استعمال کرتے ہیں، مگر سحر میں، انتہائی سحر کے وقت میں آپ برش کریں۔ ہو سکتا ہے دن میں کسی وقت کوئی ذرہ آپ کے دند اندر رہ گیا ہو، اندر تو آپ کے روزے کو بچانے کے لیے بڑا انتظام کیا گیا۔ یہ ہے انتہائی آخری بات، ابتدائی افطار۔ دل کی بات کر رہا ہوں، کر دوں؟ اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ سال کے 11 مہینے تعقیبات پڑھتے ہیں، سال کے 11 مہینے تعقیبات پڑھتے ہیں، سال کے 11 مہینے مغرب کے بعد مغرب کی نافلہ پڑھتے ہیں، سال کے 11 مہینے مغرب کے بعد نماز غفیلہ پڑھتے ہیں۔ ایک مہینے میں جو نمازوں کا مہینہ ہے، نافلہ نمازوں کی بہار کا مہینہ، اس میں ہی نافلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب بھی مغرب پڑھو روزہ کھولنا۔ ارے آپ اہل ایمان ہیں، آپ کا روزہ مکروہ ہوتا ہی نہیں، آپ روزہ کھولیں نہ کھولیں، کھولیں نہ کھولیں، خدا کو اب اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ نے مغرب کے وقت تک تمام محرمات سے پرہیز کیا، روزہ کمپلیٹ ہو گیا آلریڈی۔ اب کچھ کھائیں گے نہیں کھائیں گے آپ کا اختیار ہے، روزہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر نفس پریشان کرے تو سامنے شربت تک کے نماز پڑھیے گا کہ جی کیا کروں، پہلے نماز پڑھوں کہ شربت سامنے رکھا ہوا ہے، انا اعطیناک الکوثر نگاہ شربت کے اوپر نہیں چلے گا۔ ایسی نماز کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر نفس پریشان ہے تو پہلے روزہ کھول لیجیے، روزہ کھول کے پھر اطمینان سے مغرب پڑھیے، مغرب کی نافلہ پڑھیے، پھر عشاء پڑھیے، عشاء کی نافلہ پڑھیے۔